بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی چوتھی قسط ہے اور ویلاگ نمبر ہے 93 اور آپ کے سامنے واقعہ پیش کیا جا رہا ہے بیان حضرت اسحاق و حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اس کی چوتھی قسط ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء اور صفحہ نمبر ہے 103۔ ناظرین، رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا عبد المنان صاحب، تصنیف ان کی ہے۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات اور قصے بیان کیے جاتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ ساحل کے سکوں سے کسے انکار ہے، لیکن طوفان سے لڑنے میں مزہ اور ہی کچھ ہے۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام سمیت کل 11 بیٹے تولد ہوئے، اور حضرت یعقوب اپنے تمام بیٹوں میں یوسف سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ یعنی یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ راحیل بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور حسن و جمال ایسا تھا کہ جس کا وصف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمیت کل 11 بیٹے تولد ہوئے، اور حضرت یعقوب اپنے تمام بیٹوں میں یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور انہی سے بہت زیادہ محبت و انسیت تھی، یہاں تک کہ ایک گھڑی بھی اپنی آنکھوں سے جدا نہ کرتے۔ اور یوسف علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنعان چھوڑتے ہوئے، یعنی چھوڑے ہوئے تقریباً 21 یا 22 سال ہو گئے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد بہت زیادہ عنایت فرمائی تھی۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ کنعان جا کر اپنی والدہ محترمہ، اپنی محترمہ والدہ صاحبہ کو دیکھیں اور ان کی خدمت سے مشرف ہوئیں۔ پس یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے اجازت مانگی، انہوں نے بخوشی اجازت دے دی، اور مال اسباب بھی بہت سا دے کر دونوں بیٹوں کو ان کی ہمراہ کر دیا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں اور ان کے بچوں اور بہت مال و اسباب اور بہت سے مویشی لے کر کنعان کو چل دیے، اور راستے میں یہ اندیشہ غالب تھا کہ ہنوز عداوت و غصہ ایس کے دل سے نہ گیا ہو، اور بہت مال اور اسباب اور بہت سے مویشی لے کر کنعان کو چل دیے، اور راستے میں یہ اندیشہ غالب تھا کہ ہنوز عداوت و غصہ ایس کے دل سے نہ گیا ہو، شاید مجھ کو مار ڈالے۔ اس تفکرات میں پورا سفر طے کر کے شہر کنعان پہنچے۔ اتفاقاً حضرت ایس میدان کی طرف شکار کو نکلے تھے، راستے میں ہی ملاقات ہو گئی۔ ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور سے ہی پہچان لیا۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے قافلے والوں سے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ شخص تم لوگوں سے پوچھے کہ یہ مال و اسباب کس کا ہے، تو تم یہ کہہ دینا کہ یہ ایس کا ایک غلام تھا اور اس کا نام یعقوب تھا، وہ ملک شام میں چلا گیا تھا، یہ سب مال و اسباب اسی کا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مارے ڈر کے اپنے قافلے کے اندر چھپے ہوئے آئے تھے۔ جب بکریوں کے ساربان حضرت ایس کے پاس پہنچے تو ایس نے ان سے دریافت کیا، یہ بکری خانہ کس کا ہے؟ سب لوگوں نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ ایس کا غلام یعقوب ملک شام میں، یہ ایس کا غلام یعقوب ملک شام میں کچھ روز قبل چلا گیا تھا، اسی کا ہے۔ جب ایس نے یعقوب کا نام سنا تو آپ دیدہ ہو کر کہنے لگے، ایس کا یعقوب غلام نہیں بلکہ وہ تو اس کا بھائی ہے، اور وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اس بات کو سن کر سب لوگ کہنے لگے کہ حضرت یعقوب تو ملک شام میں بھی یہی کہتے تھے کہ میں ایس کا غلام ہوں۔ جب حضرت یعقوب نے دور سے دیکھا کہ ایس بہت ہی اب دیدہ ہو رہے ہیں اور نہایت افسوس کر رہے ہیں، تو حضرت یعقوب اپنے قافلے سے الگ ہو کر ایسے بغل گیر ہوئے اور گود میں لے لیا، اور دونوں بھائی زار و قطار خوب روئے۔ ان وجوہات کے سب
ان وجوہات کے سبب آج یہیں منزل کر لی اور پھر دوسرے دن گھر میں تشریف لائے، اور تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد بی بی رحیل سے ایک اور بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام بنیامین تھا، بنیامین تھا، بنیامین رکھا۔ بعد تولد ہونے کے ان کی ماں نے انتقال فرمایا اور بی بی لیا نے بنیامین کی پرورش کی۔ لیا اپنے بیٹوں اور یوسف سے زیادہ پیار کرتی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہونے کے بعد حق تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرمائی۔ تب کنعان میں بہت مخلوق خدا پر ایمان لائی اور ان لوگوں نے ہدایت پائی، اور جب ایس کو ان کی پیغمبری کی دلیل پہنچی تو ان کو بھی یقین ہو گیا۔ پھر ان کو ایک جگہ رہنے کا اتفاق نہیں ہوا، اور ایس نے کہا، بھائی مجھے یہاں ایک مدت گزری اور ہنوز غریب ہی رہا، اور تم بھی کچھ روز سے میرے ساتھ اسی جگہ رہے رہو، اور اب تم یہاں بود و باش اختیار کرو، اور تم اس سرزمین کے پیغمبر بھی ہو، اور میں کسی دوسری جگہ پر جا کر رہوں گا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ایس یہاں سے رخصت ہو کر اسی جگہ جا پہنچے جس جگہ کو اب روم کہتے ہیں، اور روم ان کے بیٹے کا نام بھی تھا، اور بستی بھی اس کے نام سے آباد ہوئی تھی، اس واسطے اس جگہ کو روم کہتے ہیں، اور وہیں جا کر انہوں نے انتقال فرمایا، اور جتنی اولادیں ان کی تھیں وہ سب کی سب وہیں رہیں، اور ان کی اولاد کی بہت کثرت ہو گئی، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ایس کی اولادوں میں سے سوائے حضرت ایوب کے کوئی دوسرا نبی نہیں ہوا، اور باقی تمام پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں بقیہ حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ بیان ہوگا ہمارا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ انہی کے نام سے پائی فقیروں میں شہنشائی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔